حسابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہیں، اور کاش میں اپنے حساب کو جانتا ہی نہیں، کاش مجھ سے حساب نہیں لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ مجھے میری بادشاہت نے، میرے عہدے نے، میری وزارت نے ہلاک کر دیا، نہ کھیتی کام آئی، نہ تجارت کام آئی، نہ عہدہ کام آیا، نہ اہل و عیال کام آیا، اس لیے کہ زندگی خدا کی نافرمانی میں گزار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کی زنجیروں میں جکڑ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ تیسرا وعدہ بھی نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے بڑا انعام جو ملے گا قیامت کے دن۔ میدان حشر سے فراغت کے بعد پوری انسانیت کو پل صراط پر سے گزرنا، یہ راستہ جہنم کے اوپر سے، اس پر بھی گزرنے کے لیے ایمان اور عمل شرط ہے۔ آدمی کے گزرنے کی جو رفتار ہوگی اس کے ایمان کے بقدر ہوگی، جتنا عمل جاندار ہوگا اس کی رفتار اتنی ہی اس راستے پہ گزرنے کے تیز ہوگی۔ بجلی کی رفتار اور ہوتی ہے، گھوڑے کی رفتار اور ہوتی ہے، جوان کے دوڑنے کی رفتار اور ہوتی ہے، اور عمر رسیدہ آدمی کے چلنے کی رفتار اور ہوتی ہے۔ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر یا تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا یا پل صراط پر تلاش کرنا۔ آپ کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو پار کر، اے اللہ میری امت کو پار کر۔ اگر ایمان قوی ہے، عمل مضبوط ہے، زندگی اللہ کے حکموں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری ہے، دین اور دین کی محنت میں زندگی گزری ہے، تو آدمی آسانی سے اس راستے کو پار کر جائے گا، اور اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہے۔ اگر ایمان نہیں، عمل نہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں لوہے کے آنکڑے ہیں جو آدمی کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ اللہ پوری امت کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں انعام جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ہے، کہ نماز کے اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی وہ پاکی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کرنے والوں کو 5 انعامات سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے 15 قسم کے عذاب حدیث میں بتائے۔ اس لیے ہمیں تو ایک ایک مسلمان کو نماز پہ لانے کی محنت کرنی ہے، ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے سمجھا بجھا کر۔ یہ کام ڈنڈے کا بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا بھی نہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ تو محنت خوشامد کرنے کی محنت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غلط راستہ اختیار کر لے دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو کوشش کرو کہ یہ نماز پر
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنے نوجوانوں کو مسجد وار جماعت ذمہ دار ساتھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑو یہ تو مانتے ہی نہیں. ہم تو محنت کے مکلف ہیں. منانا اور عمل کی توفیق دینا یہ تو خدا کا کام ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی. ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی. اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جاتے. نام ابو طالب ہے، بے شمار احسانات ہیں اور بہت ساتھ دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی، لیکن ایمان کی طلب پیدا نہیں ہوئی، ہدایت کی طلب پیدا نہیں ہوئی، دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا. تو اللہ کی تقسیم ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے مسکرا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا بلال کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کی نعمت پر مسکرا رہا کہ اگر ہدایت انسان کے قبضے میں ہوتی تو ہم جیسے غلاموں کے مقدر میں ہدایت کرنا. رنگ بھی کالا ہے اور شکل بھی ہونٹ موٹے ہیں، زندگی غلامی کی ہے اور دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مقدر میں ہدایت لکھی تھی. کیا انعام ملا؟ معراج سے اگر آپ نے سوال کیا کہ بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہ کہ عمل ہے میرا قوی مضبوط عمل ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہوتا تو 2-4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں جتنا اللہ توفیق دیتے. آپ نے فرمایا بس یہی عمل ہے جس نے تم کو اس مقام تک پہنچایا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، کسی بندے کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بندے کا تعلق ہے تو اس کے ایمان سے، اس کے عمل سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ خدا بندہ اور بندی جو خدا کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے جو تعلق قوی ہوتا ہے وہ دل کے یقین کو صحیح کرنے کی نسبت سے اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی نسبت سے ہے. اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ حیات طیبہ جو ملے گی یہ دنیا میں ملے گی، موت سے پہلے ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ اسباب دنیا کی شکلوں پر نہیں، یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملے گی. چاہے ایمان حاصل کرنے والا مرد ہو اور چاہے ایمان حاصل کرنے والی عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا دل کا یقین صحیح ہو اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو دنیا ہی میں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اطمینان کی زندگی، چین و سکون کی زندگی، خوشگوار زندگی مرحمت فرمائیں. یہ اللہ کا وعدہ موت سے پہلے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. روایت میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ
تمہارے دلوں کے یقین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز دل کے یقین کا صحیح ہونا اور ایمان کے نور کا دل میں آنا، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جمع ہونا، اسی کے لیے ہماری انفرادی دعوت، اسی کے لیے ہماری اجتماعی دعوت، اسی کے لیے ہماری مقامی محنت ہے، اسی کے لیے ہماری بیرونی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، کہ صحت مند ہو تب بھی نکلو، بیمار ہو تب بھی نکلو، تنگی میں ہو تب بھی نکلو، خوشحالی میں ہو تب بھی نکلو، جوان ہو تب بھی نکلو، بزرگ ہو بڑھاپا ہو تب بھی نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، شرط لگا کہ اپنی جان اپنے مال کے ساتھ نکلو، یہ کرائے کا کام نہیں ہے، اپنی جان اپنا مال، باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 92 یا 94 برس کی عمر ہے، 92 یا 94 سال کی عمر ہے، جماعت تشکیل ہوئی تو بستر باندھ کر تیار ہو کر آ گئے مسجد میں، 4 بیٹے جوان ہیں، سب نے سمجھایا کہ ہم آپ کے بدلے 2 چلے جائیں گے، پھر رشتے داروں سے سمجھوایا، پھر ان کے ساتھ کے صحابہ سے سمجھوایا، آپ کے تو بڑے مناقب ہیں، آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، اور آپ نے سارے تقاضوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقاضوں پر چلے، اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، سب کی سنتے رہے، جب سب کہہ سن کر فارغ ہو گئے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت، یہ اللہ کا حکم مجھے گھر پر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کا حکم ہے، سب خاموش ہو گئے اور یہ اللہ کے راستے میں جماعت میں نکل گئے۔ راستے میں طبیعت بگڑی، امیر صاحب سے درخواست کی کہ امیر صاحب مجھے امید ہے کہ میرا اس سفر میں انتقال ہو جائے گا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرے جنازے کو راستے میں دفن مت کرو، میرے جنازے کو ساتھ لے کر چلنا، اور جہاں آپ کی جماعت کا آخری پڑاؤ ہو میرے جنازے کو وہاں جا کر دفن کرو۔ مقدر خدا کی طرف سے طے ہے، انتقال ہو گیا، جنازے کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، اور وصیت کے مطابق جنازہ اونٹ پر لاد دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کا جنازہ 8 دن تک چلا ہے، کتنے دن تک؟ 8 دن تک چلا ہے بھائی؟ ہمیں تو ذرا سا بخار آ جائے تو فوراً حلقے کے ذمہ داروں سے، گھر والوں سے، کہ کسی طرح ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم اپنے علاقے میں جماعت کو لے آئیں، یہی ہو رہا ہے نا؟ سب سے زیادہ جماعتیں ہماری واپس آتی ہیں، سب سے زیادہ، روز مرہ کا معمول ہے۔ 4 مہینے کی جماعت کو نکالنے کے لیے کتنی قربانیاں لگتی ہیں، کتنے لوگ محنت خوشامد کر کے چلے گئے، کتنے لوگوں نے محنت خوشامد کی، لیکن ذرا سا کوئی عذر آ گیا تو فوراً جماعت کو واپس لانے کی سب مشورہ کر لیتے ہیں۔ روزانہ کی کارگزاری، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ جو رخ ہمیں ملے گا،
جس علاقے کا، جس صوبے کا، جس ملک کا، انشاءاللہ اسی رخ پر ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے۔ یہ عین سنت ہے صحابہ کی۔ جو رخ طے ہو جاتا تھا صحابہ اسی رخ پر اپنی جماعتوں کو لے کر جاتے تھے۔ ایک جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ بنایا اور پرچہ بند کر کے دے دیا اور فرمایا کہ 3 دن سفر کرنے کے بعد اس پرچے کو کھول کر دیکھنا۔ 3 دن سفر کرنے کے بعد اس پرچے کو کھول کر دیکھنا، اور پھر جو رخ اس میں لکھا ہے تمہارا جی چاہے اس رخ پر چلے جانا یا جی چاہے واپس آ جانا۔ لیکن کہیں نہیں ملتی صحابہ کی سیرت میں، صحابہ کی زندگی میں، کہ کوئی جماعت اپنے رخ پر وقت پورا کرنے سے پہلے آئی۔ ترتیب علماء صحابہ کو جو رخ ملا، حضرت معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علماء صحابہ کی جماعت بنی ملک شام کے لیے۔ جماعت کو ہدایت دی گئی کہ پہلے تمہیں ہمس جانا ہے اور وہاں سے اپنا وقت اور محنت کو شروع کرنا ہے۔ جب کچھ دن محنت کرنے کے بعد تم مطمئن ہو جاؤ کہ ہمس کے لوگوں میں سے ایسی جماعت تیار ہو گئی جو آپ کے بعد دین کے تقاضوں کو پورا کر لے گی، اس کے بعد تم 3 میں سے ایک کو وہیں ٹھہرنا ہے اور ایک کو فلسطین جانا ہے اور ایک کو دمشق جانا ہے۔ یہی سے دوسرے سال کی علماء کی تشکیل ہے۔ لیکن یہاں سال پورا کرنے کے بعد بھی اجازت نہیں کہ جو رخ تمہیں ملا ہے اس رخ پر محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ فلسطین کا تھا۔ یہ فلسطین ہی میں طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے اور وہی دفن ہو گئے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو رخ دمشق میں ملا، موت تک دمشق میں محنت کرتے رہے، مدینہ منورہ واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ حضرت معاذ بن جبل کے انتقال کے بعد عبادہ بن صامت بھی رضی اللہ عنہ ہمس سے فلسطین چلے گئے اور ان کا انتقال بھی فلسطین میں ہو گیا۔ یہ ملک شام ہے جو 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اردن ہے جس کو جارڈن کہتے ہیں، فلسطین بھی ایک ملک شام کا ٹکڑا ہے، لبنان بھی ملک شام کا ٹکڑا ہے، اور سیریا بھی ملک شام کا ٹکڑا ہے۔ سب سے زیادہ صحابہ کی تعداد جو دفن ہے وہ اردن میں، تقریباً 36 سے 40 ہزار تک صحابہ اردن میں دفن ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، تینوں حضرات اردن میں دفن ہیں۔ غزوہ موتا جو ہوا ہے وہ اردن میں ہوا ہے، اور بے شمار صحابہ دفن ہیں۔ معاذ بن جبل اور ان کے بیٹے عبد الرحمن دونوں کی قبریں ایک ہی جگہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں بیویاں اردن میں دفن ہیں۔ ایک ہی دن انتقال ہوا ہے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ بے شمار صحابہ کی قبریں اردن میں۔ تو سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جس جماعت کو جو رخ ملا وہ جماعت اپنے رخ کو چھوڑ کر واپس نہیں آئی۔ اگر واپسی ہوئی ہے تو وقت پورا کر کے، کام پورا کر کے واپسی ہوئی، اور جن کی تشکیلیں صحابہ کی تشکیلیں تو موت پر ہوتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن بیان فرماتے رہے نظام الدین مرکز میں، اور تینوں دن بیان کے بعد بتاؤ کون تیار ہے؟ یا تو اس کی قبر اللہ کے راستے میں بڑھ جائے، خدا کا دین زندہ ہو جائے۔ ایک جماعت بن کر تیار ہوئی، وہ مشہور کارگزاری
وہ جماعت اپنے رخ سے واپس نہیں آئی اور وہ ہمارے آپ کے باپ دادا تھے۔ 5 یا 6 مہینے کے بعد مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا ہے، اس جماعت کو آدمی بھیج کر بلایا ہے۔ یہ تو بہت کمزوری کی بات ہے کہ ہماری جماعتیں اپنا وقت پورا کیے بغیر اور اپنے رخ سے واپس آ کر اور یہاں اپنے علاقے میں وقت پورا کریں۔ روزانہ آ رہی شب گزاریوں میں ہمارے 15 دن بچے ہیں، ہمارے 20 دن بچے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کی جو مدد آئے گی وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر اور دین کی محنت اور دین کی مدد پر خدا کی مدد کا آنا موقوف ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اس امت کی جو مدد ہوئی ہے وہ دین کی مدد پر ہوئی ہے۔ کوئی واقعہ دیکھ لو صحابہ کرام رضوان اجمعین کے زمانے میں، جو مدد ہوئی ہے وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر مدد ہوئی ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہماری جماعتوں کو بھی جو رخ ملیں گے ہم اسی رخ پر اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے، اور جہاں کا رخ ملا ہے وہی اپنا پورا وقت پورا کر کے آئیں گے۔ 4 مہینے 120 دنوں کے بنتے ہیں، اس لیے 120 گشت اور 120 تعلیم۔ جب اللہ کے راستے میں جس علاقے میں رخ ملا ہے، جہاں جماعت ہماری گئی ہے، وہاں ہمیں 120 گشت کرنے ہیں اور 120 تعلیم کرنی ہے۔ آنے جانے کے دن نہیں لگانے، اگر اللہ کے راستے میں ہے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اصل 4 مہینے جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ چلے جو ہے وہ عمل پورا کرنے کا نام ہے۔ 40 گشت اور 40 تعلیمیں ہماری مکمل کرو گے میں انشاءاللہ کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہماری جماعتیں جائیں، جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اسی طرح ہر مسجد سے ہمیں نقد جماعت نکالنے کی محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تشکیلی گشت بھی کرنا پڑے گا اور وصولی گشت بھی کرنا پڑے گا۔ اور جو جماعتیں عام طور سے بیان کے بعد کی مجلس میں بہت کم تشکیلیں ہوتی ہیں، جماعت تو گھر گھر اور فرد فرد کی ملاقات، اس سے جماعت نکلنا آسان ہوتا ہے۔ ہر ایک گھر میں جا کر ہر مسلمان سے ملاقات کرنا۔ دعوت ہماری 4 مہینے کی ہے، اس سے نیچے کی کوئی تشکیل نہیں۔ ہاں اگر کوئی چلہ لے کر آئے گا یا 3 دن بھی لے کر آئے گا ہم اسے بھی قبول کر لیں، لیکن تشکیل ہماری ممبر سے 4 مہینے کی۔ اور نیت کراؤ کہ ہر سال 4 مہینے لگانے کا مزاج بنے اللہ کے راستے میں، اور ہر سال 2 مہینے مرکز کے تقاضے پر لگانے کا مزاج بنے۔ 4 مہینے اور 2 مہینے میں کم سے کم 2-3 مہینے کا وقفہ ہو، اچھی بات یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آدمی ایک وقت بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں اور 2 مہینے مرکز نظام الدین۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منظور ہے کہ جو مسلمان ہر سال 4 مہینے لگانے کو اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گا وہ اسلام کی مٹھاس کبھی نہیں چکھ سکتا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں۔ جس مسجد میں ہماری جماعت کا قیام ہو یا جس مسلح پہ قیام ہو، وہاں یہ تو ادنی درجے کی بات ہے کہ وہاں ہمیں مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنا اور اعمال مساجد کو زندہ کرنا، اور
مردوں کی جماعت مستورات کی جماعت کو نکالنے کی بھی ایسی ہی محنت کرے جیسے مردوں کی جماعتوں کو نکالنے کی محنت ہے. یہ سوچ بہت کمزور ہے کہ عورتوں کی تشکیل عورتوں کی جماعت کرے گی. چاہے جماعت چلنے کی ہے چاہے 4 مہینے کی. ایسی محنت کرو کہ ہر گھر سے عورت اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ نکل جائے. گھر کے ذمہ داروں سے انفرادی ملاقات کرو اور ہر گھر میں روزانہ کی تعلیم کا حلقہ زندہ کرنے کی دعوت دو. اس لیے کہ گھر کا جو باطل، گھر کی جو بے دینی دور ہوگی وہ روزانہ گھر میں فضائل کی تعلیم سے ہوگی. اور تعلیم فضائل اعمال کی دونوں جلدوں کے ساتھ اور منتخب احادیث کی 2 کتابوں کی تعلیم گھروں میں بھی جماعت میں. اسے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہے. گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. قرآن کا حلقہ، فضائل کی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، 6 صفات کے بعد روزانہ تشکیل اور اگلے دن کی تعلیم کا مشورہ. یہ گھر کی تعلیم کے 5 اعمال ہیں. کل کی تعلیم کے مشورے میں 3 امور طے کر لو. کل کتاب پڑھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر پڑھے یا بیوی پڑھے، بیٹی پڑھے یا ماں پڑھے، بھائی پڑھے یا بہن پڑھے. کل قرآن کے حلقے کی نگرانی کی ذمہ داری کس کی؟ قرآن کا حلقہ جو ہے وہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کی مشق ہے، امتحان نہیں. اس لیے کہ قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے. قرآن صحیح ہوگی نماز صحیح ہوگی. تو گھر کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ، فضائل کی تعلیم اور 6 صفات کا مذاکرہ، اور 6 صفات کے مذاکرے کے بعد روزانہ تشکیل بدل کر کراؤ. اگر قرآن پڑھنے والی گھر میں مستورات ہے، صحیح پڑھنا جانتی ہے، تو قرآن کے حلقے کی ذمہ داری اس کی لگاؤ. لیکن گھر کی تعلیم میں محرم نامحرم کی احتیاط بھی کرنی ہے. 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، سب تعلیم میں شریک ہے، تو پردے کا اہتمام کر لو. چاہے وہ چادر سے ہو، چارپائی سے ہو یا دوسرے کمرے میں ہو، مستورات الگ بیٹھے، مرد الگ بیٹھے. اس لیے کہ پردہ تو ہر حال میں شرط ہے. ہر حال میں شرط ہے. پردہ مسلمان بہن کے لیے ایسا فرض ہے جیسا اس کے ذمہ نماز فرض ہے. اور اس کا ماحول بنانا، اس کی ترغیب دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سب کی ذمہ داری. اسی طرح مسجد میں 5 اعمال زندہ کرنے کی محنت ہے. 3 عمل روزانہ، تعلیم، مشورہ، مسجد کی آبادی کی محنت. 2.5 گھنٹہ تو کم سے کم درجے کی بات ہے، کم سے کم درجے کی بات ہے ابتدائی. اب تو مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لاؤ. اگر اپنی بستی کا ماحول مدینہ منورہ جیسا بنانا چاہتے ہو، گھروں کا ماحول مدینہ منورہ جیسا بنانا چاہتے ہو، تو مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر اور گھروں میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ دونوں ذمہ داری ہے مردوں. مسجد کی تعلیم میں بھی شرکت کرنا اور گھر کی تعلیم میں گھر کے ذمہ دار کا شریک ہونا ضروری ہے. عورتوں کے حوالے نہیں کرنی. اگر گھر کا ذمہ دار گھر کی تعلیم میں شریک نہیں ہوگا تو کچھ دن تعلیم چلے گی، جب شوق پورا ہو جائے گا تعلیم بند ہو جائے گی. اس لیے گھر کی تعلیم بہت ضروری ہے.
گھر کی جتنی بے دینی ہے، گھر میں جتنی بے دینی ہے، جتنا باطل ہے آج ہمارے گھروں میں، وہ سارا کا سارا گھروں میں تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ کہ گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کرو، ایمان کے مذاکرے گھروں میں ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ گھر کے اعمال ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، ان اعمال سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی اور زندگیوں کی گندگیوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ خطاب اہل بیت کو ہے، ازواج مطہرات کو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہے، لیکن حکم پوری امت کے لیے قیامت تک ہی یہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي